مسلمان ہونے کے بعد جب تک گائے کا گوشت نہ کھائے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. کہ گوشت ملے گا تو اس پر تو شکر ادا کرنا ہے، لیکن دال میں شکر ادا نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی میں سے جو چاہو کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 172. اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا کہ بندگی کا تقاضا یہی ہے، بندگی کا حق اسی طرح ادا ہوتا ہے. اگر تم اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کرتے ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا احسان مانو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کرو. کھانا پینا یہ انسانی ضروریات میں سے، انسانی زندگی کی حفاظت اور اس کی بقا کا انحصار اسی پر ہے. تو کھانے پینے سے منع نہیں ہے، کھاؤ پیو، جی بھر کر کھاؤ. قرآن کریم میں آتا ہے رغدن، جی بھر کر کھاؤ، ہنی ان، مزے لے کر کھاؤ، لیکن حلال اور حرام میں تمیز کرو. یعنی کہ حلال اور حرام کو پہچانو، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، کون سا کھانا حلال ہے کون سا کھانا حرام ہے، کون سا کاروبار حلال ہے کون سا کاروبار حرام ہے. پھر کاروبار میں، حلال کاروبار میں بھی بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو حرام ہیں. علماء سے پوچھ کر ایک ایک چیز پوچھیں علماء سے. بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اہل ایمان میں اپنے آپ کو شمار کرنے والے، اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرنے والے بڑے دھڑلے سے حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو واضح ہیں، جن کا حرام ہونا واضح ہے. ایک عام سے عام مسلمان کو پتہ ہے جن کا حرام ہونا. شراب پی رہے ہیں، مردار کھا رہے ہیں، مردار بیچ رہے ہیں. اس لیے ہوٹلوں میں جائیں تو بڑے احتیاط سے جائیں. حرام مردار چیزیں وہ بیچ رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں. اور پھر جو چیزیں غیر مسلموں میں حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال میں لانا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. جیسے ہندو گائے ان کی گاؤ ماتا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ گائے کا گوشت خوب سے خوب استعمال کرے. آج کل مسلمانوں نے بھی بہانے بنانے شروع کر دیے، اس میں یہ بیماری، اس میں یہ بیماری. کوئی بیمار شخص ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے منع ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہر ایک کہہ رہے نہیں، اپنے آپ کو بچا رہے نہیں، اس میں یہ بیماری، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. اللہ نے حلال کیا تو کھاؤ. جب ہندوستان میں ہندو مسلمان ہونے شروع ہوئے تو ایک عقیدت گائے کی عقیدت گائے کا محبت، احترام ان کے دلوں میں تو تھا، تو گائے کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے. مسلمان ہونے کے باوجود تو علماء نے فتویٰ دیا کہ جب تک کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد جب تک گائے کا گوشت نہ کھائے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے جب کوئی چیز حلال کی ہے تو اسے کھائیں، اس کا استعمال کریں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھاؤں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور پھر کھانے پینے پر، صرف روزی پر شکر ادا نہیں کرنا، ہر نعمت پر، ہر اچھی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. صحت ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ صحت ہماری ہمیشہ سلامت رہے، بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں. ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نوازا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ایمان میں ہمارے اور اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کی توفیق دی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مزید اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور پھر ہمارے ہاں ایک یہ تصور بھی ہے کہ گوشت ملے گا تو اس پر تو شکر ادا کرنا ہے، لیکن دال میں شکر ادا نہیں کرنا. گاڑی ملے گی اس پر تو شکر ادا کرنا ہے. بھائی اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے، آپ کے اعضاء کو سلامت رکھا ہے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے. آپ کسی ہاسپٹلوں کے اور تانوں کے چکریں آپ نہیں لگا رہے، کسی کا خوف نہیں ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. وہ شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ پاؤں میں جوتے نہیں تھے تو سوچنے لگے کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. تو تھوڑا اور آگے گئے، دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے پیر نہیں ہیں اور لنگڑا کے چل رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم میرے پیر تو سلامت ہے. تو اس لیے ہر چیز پر، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں.